ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل جو ہم نے پڑھا تھا مضمون وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے الفاظ معانی۔ تو پیارے بچوں، اب اس کے آگے آج ہم کریں گے اس کے سوالات۔ تو سب سے پہلا سوال جو آپ کی کتاب پر دیا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کاغذ پر لکھیں کیا ہے سوال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ کا عظیم اور اعلیٰ اخلاق ہے جو انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ دوبارہ سنیں آپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو اور آپ کا عظیم اور اعلیٰ اخلاق ہے جو انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے آپ کی کتاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ تو ہم نے پڑھا ہے یہ، اس کا جواب لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ظلم اور ان کے شر کے سبب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ پھر دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ظلم اور ان کے شر کے سبب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ تو اب ہمیں تیسرا سوال لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے دو واقعات بیان کیجیے۔ یعنی پہلے بچوں، ہم نے بہت سارے واقعات اس کتاب میں، اس مضمون میں پڑھے ہیں، کوئی سے دو واقعات ہمیں بیان کرنے ہیں۔ تو ایک آپ لکھیں، جواب لکھو آپ، ایک بار ایک منافق شخص نے قتل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر بچوں، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اب اور ایک واقعہ لکھیں گے، عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے اور ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس کے مرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اس کے کفن کے لیے دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ہیں پیارے بچے دو واقعات، یہ آپ غور سے سنیں اور اچھی طرح اپنی کاغذ پر نوٹ کریں۔ پہلا ہے، ایک بار ایک منافق شخص نے قتل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ دوسرا واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے اور ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس کے مرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اس کے کفن کے لیے دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو پیارے بچوں، چوتھا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور جانشینوں پر کیا اثر ہوا؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانشینوں پر نہایت مثبت اثر پڑا۔ ان میں سے کئی نے تو اسلام قبول کیا۔ تو سوال نمبر 5 ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے تھے؟ تو جواب ہے اس کا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدلہ نہیں دیا۔ تو پیارے بچوں، چھٹا سوال ہے ہماری کتاب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کر ایمان لے آئی؟ یعنی سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کر ایمان لے آئی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ پر ایمان لے آئی کیونکہ اس بڑھیا کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے والے راستے سے گزرتے تو وہ ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ایک دن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بڑھیا بیمار ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند اخلاق دیکھ کر اس بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہیں یہ سوالات۔ تو اس کے بعد اور ایک سوال ہے، جمعہ کے واحد اور
واحد کی جمع بنائیے. تو پیارے بچوں، یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا ہمیں کسی کا جمع لکھنا ہے، کسی کا واحد لکھنا ہے. پہلا ہے مخالف، مخالفین اس کا جمع ہے. پھر کلمہ، کلمات. معاملہ، معاملات. وقت، اوقات. نوادر، نوادرات. طرف، اطراف. موقع، مواقع. صدقہ، صدقات. گزارش، گزارشات. عزم، عزائم. جانب، جوانب. تصنیف، تصانیف. کتاب، کتب. تو اور ایک سوال ہے، اپنی کتاب پر ہے یہ، مدعا الفاظ تحریر کیجیے. مدعا الفاظ تحریر کیجیے. یہ تو اور ایک سوال ہے. تو پہلے جو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں پہلا ہے روشن، اس کا لکھنا ہے ہمیں. ایک تو مثال دیا گیا ہے زیادہ، اس کا کم لکھا ہوا ہے ادھر. اب روشن، روشن کا لکھنا ہے ہمیں تاریخ. تو ادنا، اعلیٰ، اس کا لکھنا ہے نرمی، سختی. اچھائی، برائی. شر، خیر. انکار، اقرار. صحت مند، بیمار. زندگی، موت. تکلیف، آرام. چھوٹا، بڑا. تو پہلے جو یہ ہم نے اس تمام سوالات کا جواب یہاں لکھ لیا. اب آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اور ایک مضمون لے کر آئیں گے. تو تب تک اجازت دیجیے. رہے اپنے گھروں میں بالکل اچھی طرح، اور اپنی کاپی مینٹین کریں، سوال بھی یاد کریں. تو باقی شکریہ.